किस पे जिम्मेदारी डाली जाए? نہیں رعوف، اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ ویسٹ کو تو بلیم کرنا بنیادی طور پہ ایک شکست خوردار مسخ شدہ ذہنیت کا کام ہے. میں کمزور ہوں، آپ طاقتور ہیں، تو مجھے اپنی کمزوری پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے سو دیٹ یو کی ناٹ ابیوز مائی ویکنس. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹ، خاص طور پہ امریکہ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو ویسے جمعہ 8 دن کی بات، آپ کی تو ساری تاریخ ہی اس طرح، آپ کی ساری تاریخ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر مشتمل ہے. یہاں میں ایک بات کی وضاحت میں اکثر کرتا ہوں کہ بھائی جب تاریخ کو دیکھو تو بغیر تعصب کے دیکھو. آپ لوگ اگر تاریخ کو مس کریں گے، تاریخ کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ آپ کو مس کر دے گی. بغیر تعصب سے دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ درست نتائج پہ پہنچیں گے اور پھر شاید آپ اس کو ریکٹیفائی کرنے کا بھی سوچ سکیں. اگر آپ اپنی کجی، اپنی کمزوری، اپنی غلطی، اپنے جرائم، اپنے گناہ، اپنی حرکتیں، اپنی پرفارمنس ہی نہیں ماننے کو تیار، اس کے علاج کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی. آپ کی ٹوٹل ہسٹری، ویسٹ کو گالی دینا، ویسٹ کو برا کہنا، وہ چھوڑیں، وہ تو ہمارے رائیولز ہیں. میرے اور آپ کے درمیان ایک مقابلہ چل رہا ہے جو صدیوں پر مشتمل ہے. تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو اینی تھنگ یو وانٹ. ہم کہتے ہیں وہ جی سازشیں کرتے ہیں، وہ آپ سے بہتر دماغ رکھتے ہیں تو سازشیں کرتے ہیں، آپ کر لیں. اور پھر جھوٹ ہے یہ برے صغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. لارڈ کلائیو کے ساتھ 200-250 گورا تھا، باقی سارے ہم ہی لوگ تھے، ہمارے ہی بزرگ تھے. بکسر کی لڑائی میں شاہ عالم ثانی کا انہوں نے جو حشر کیا ہے، لڑنے والا کون تھا اس کے خلاف؟ بابر کو کس نے نکالا تھا فرغانہ سے؟ اس کے چچاؤں نے. یہاں کے اس نے کس کی گردن اتاری سب سے پہلے؟ ابراہیم لودھی کی. امیر تیمور نے کس کو مارا؟ یلدرم کو. پھر بنو امیہ، بنو عباس. یہ آپ کے ہاتھ سے اسپین گیا، اور پھر یہ اپروچ بھی غلط ہے. اسپین چلا گیا. اسپین آپ کی بری میں لے کے آئے تھے. آپ طاقتور تھے اس وقت، آپ ایکسپینڈ کر رہے تھے. آج وہ طاقتور ہیں، وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. جب آپ اپنا ورلڈ آرڈر، جب آپ میں سکت تھی، دم تھا، جان تھی، تو آپ اپنا ورلڈ آرڈر امپوز کر رہے تھے. آج وہ کر رہے ہیں. رونا کس بات کا؟ اس کو گالی مت دیں، اپنے گریبان میں جھانکیں. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، تو انہوں سمجھ آئے. آپ کی ٹوٹل تاریخ، یلدرم پورے یورپ کو اس نے آگے لگایا ہوا تھا. امیر تیمور صاحب یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، جا کے اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. مغلوں کا دور دیکھ لیں، کہتے ہیں انگریز نے ڈیوائڈ اینڈ رول کیا. کدھر ڈیوائڈ اینڈ رول کیا؟ انگریز تو آیا وہ جہانگیر کے زمانے میں غالباً. پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. سر تھامس رو وغیرہ، اس سے پہلے جو آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تقریباً اس وقت آیا جس وقت بابر آیا، اور انگریز جہانگیر کے دور میں تقریباً اس وقت. ٹھیک ہے، اچھا. اس سے پہلے جو مغل شہزادے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے، باپ کو اندر کر رہے تھے، سگے بھائی مار رہے تھے، شیر شاہ ان کے ساتھ لڑ گیا. یہ ٹوٹل پاور پلے ہے، صدیوں سے چل رہا ہے. محمد بن قاسم کو کھال میں سی کے بش نے بھیجا تھا. عبیدہ بن الجراح کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ کے جتنے جنرلز ہیں جس کو آپ اتنا گلوریفائی کرتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو پڑھائیں ان کے انجام کیا ہوئے تھے؟ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ کرنے والے کون تھے؟ اب یہ قدم قدم پہ سازشیں ڈھونڈنا، ان میں کیڑے ڈالنا اور لوگوں کو بتانا کہ جی وی آر دا بیسٹ. مجھے ایک اور بات بتائیں آپ لوگ، یہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں، یہ غدار پیدا کرنے کا ٹھیکہ آپ نے کیوں لیا ہوا ہے؟ غدار آپ میں ہی یہاں کیوں پیدا ہوتے رہے ہیں، گوروں میں کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ ہے رؤوف صاحب، غدار ایک خاص کلچر میں پیدا ہوتا ہے. جہاں فرد اور ریاست کا مفاد اس طرح ہو جاتا ہے نا، وہاں غدار پیدا نہیں ہوتے. سر تھامس رو نے جہانگیر میں سے اس کے بیٹے کا اس نے علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے انعام کے طور پہ کہا کہ اس کے برابر، اس کے وزن کے برابر، موٹا آدمی تھا، سونا تول کے اس کو دو. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے سونا نہیں چاہیے، میری قوم کو اپنے ملک کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اجازت دے دیں. آپ کے پاس یہ وفا 2007 میں نہیں ہے. آپ کے لیڈر سوئس بینکوں کے کیس بھگت رہے ہیں. کوئی کرپشن کنگ کہلاتا ہے، کوئی کرپشن کوئین کہلاتی ہے. آپ کے ساتھ، آپ کے پاس اپنی بدنصیبی پہ غور کریں، یہ کمٹمنٹ 2007 میں نہیں ہے. جو گورے کے پاس، چونکہ میگنا کارٹا کے بعد انہیں یہ احساس ان کے اندر جنم لینے لگا تھا کہ میرا اور میرے ملک کا، میری اسٹیٹ کا مفاد. سو یہ اس طرح کی بات ہے. اچھا، میں ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ اور پوچھوں، کیونکہ بنیادی طور پہ جس طرف ہمیں چلنا ہے، ہم آج کی بات کریں، ماضی کے سبق جو ہے اسے ہمیں سیکھنا چاہیے. لیکن کیا کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، اس وقت 3 مکتبے فکر کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، کوئی ایک چیز کے اوپر ہم اتفاق کر لیں؟ کیا ایسی کوئی صورتحال نظر آتی ہے کہ باہر کو ہم جو، کیونکہ دیکھیں نا پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، ساری دنیا میں اس وقت ملون و متون جو ہے وہ مسلمان ہیں کی وجہ سے، لیکن کوئی فیوچر میں کوئی صورت نظر آتی ہے کہ شاید ہم تعلیم حاصل کریں، ہم انسان کی رؤوف صاحب، جہاں آج انسان کھڑا ہے، اس میں آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ آپ سے مراد میری، ہم کی، ہم سب کی 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ یہ ایک پیمپر نہیں دے سکے بنی نوع انسان کو، یہ بال پوائنٹ نہیں دے سکے، یہ گاڑی کی ونڈ سکرین صاف کرنے والا وائپر نہیں دے سکے. 56-57 اتنے لگ بھگ مسلمان ملک ہیں، ایک میں بھی جمہوریت نہیں ہے. ڈوب مرو. میں صدیوں سے ایک بڑا دماغ نہیں پیدا کیا. اس ملک میں ایک بڑا آدمی پیدا ہوا ہے. میں انٹلیکچولی بات کر رہا ہوں. یہ ملک ہے، سب کا ہے. جناح صاحب کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ ہیں.
ये हिंदू अपनी जगह, फलां अपनी जगह, उसको आप जो भी लेबल लगाएं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसको ने ठुड्डे मार के इस मुल्क से बाहर निकाल दिया। सदियों से एक बड़ा आदमी आपने पैदा नहीं किया। औकात ये है कि एक एवरेज लेवल का, एक आम सतह का दानिश्वर बात करता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये उसको सर पे बिठा लेते हैं और पूरी दुनिया डिबेट पे शुरू हो जाती है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो है ही नहीं, ये क्लैश ऑफ फेथ्स है। सिविलाइजेशन तो उनके पास है, आपके पास कौन सी सिविलाइजेशन है? बकरे में पानी इंजेक्ट करके उसका वजन बढ़ाने वाले, अपने बच्चों को नापाक गंदा गलीज दूध देने वाले, लाइफ सेविंग ड्रग्स में मिलावट करने वाले, जाली दवाइयां बनाने वाले, ला कानून, किसी मुल्क में ना आईन है ना कानून है, ना आवाम की कोई इज्जत है ना इज्जत है नफ्स है। आप रोटी नहीं दे सकते, इज्जत तो दें, आप वो भी नहीं दे सके। कौन सी ऐसी चीज, मुझे इतने यहां बच्चे बैठे हैं, इतने माशाल्लाह इस मुल्क की क्रीम बैठी है, मुझे एक बात, मैं दावा कर रहा हूं इतना बड़ा, एक बात बताएं जिसपे आप फख्र से कह सके ये हमारे पास है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। ठीक जी, एक सेकंड जी। जी, पाकिस्तान में 3 तरह के मुसलमान अभी हैं। एक वो हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिनको यूरोप मतलब कहते हैं जी, जो खुद को हमला जो करते हैं, ठीक है। एक वो हैं जो लिबरल एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि मुशर्रफ, जो कि डांस पार्टी शराब सब कुछ साथ है और इस्लाम के नाम पे भी वो बोल रहा है, और एक हम लोग हैं, ठीक है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप हमें बताएं हम किसको फॉलो करें, हम कौन से इस्लाम को लेके चलें? जी हसन साहब। असल बात यह है कि यहाँ यंगस्टर्स बैठे हैं। देखो, अगर तारीख ठीक है और अखलाकियात के वो पैमाने नहीं हैं जो यहाँ बयान किए गए हैं, ये बड़ी सानवी सी चीज़ें हैं। जो यहाँ बड़े हीरोज बयान किए गए हैं ना पिछले 500 सालों में, उनमें एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिनका बनी नौ इंसान नाम भी जानती हो, या जिसने कुछ कॉन्क्रीट जिसकी को कंट्रीब्यूशन हो। यहाँ बत्ती जल रही है ना, 1 मिनट बोले ना बीच में, मैंने आपकी बात में नहीं बोला। अल्लामा इकबाल को नहीं जानते आप? अल्लामा इकबाल दुनिया को नहीं जानते। पीएचडी किया जर्मनी के अंदर, आपको पता ही नहीं। छोड़े है पूरी कायनात, इंसान मुत्तफिक है, ठीक है। टेक्नोलॉजी है, साइंस है, इन्वेंशन है, उस पर लोग मुत्तफिक हैं, वो हैं बनीनो इंसान के कॉमन हीरोज, दैट इज अच्छा। अगली बात यह है कि अगर वेस्ट आज 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों को रगेद रहा है तो अकल इस्तेमाल करें। यू आर रॉन्ग, आप कुछ भूल रहे हैं, आप रास्ता भटक गए हैं। अगर आपकी तारीख भी ठीक है, आपका अखलाक भी ठीक है, आप 1.5 अरब भी हैं और जूते भी खा रहे हैं, तो देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग। तो आप हमें ये बता दें कि हुक्मरान जो हैं वो किस तरह सही हो सकते हैं, क्योंकि अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम। मेरा आपसे सवाल है हसन निसार साहब कि आपने क्या अभी मुसलमान के खिलाफ ही है, तो आप क्यों नहीं आवाज उठाते? आपने कहा है कि हमें गलत तौर पे लीड किया जा रहा है। बहुत बड़ी कलम है स्टैम्प, तलवार की जो कलम की जो क्या कहना चाहिए ताकत है वो तलवार से ज्यादा होती है, तो आप क्यों नहीं उसके खिलाफ आवाज उठाते? और मीडिया क्यों नहीं उठा रहा आवाज? आज का मीडिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये मेरा ख्याल है यहाँ से आपको किसी ने बताया कि मैं कॉलम निगार हूँ, और बड़ा कॉलम निगार तो पता नहीं क्या हूँ या नहीं। मैं तो लिखता ही ये कुछ हूँ, इसका मतलब है आप पढ़ते नहीं हो। मैं तो पिछले 12-14 साल से इसको इबादत समझ के लिख रहा हूँ कि मुसलमानों को पास ग्लोरी, पिदरम सुल्तान बूद, खाता खत्म करके कुछ भी ना करो। ये जो है ना अपने आप को वी आर द बेस्ट, इसने मरवा दिया है। अपनी कमजोरियों पे जो ताकत है वो तो है ही। अगर आप में कोई अच्छाई है, हम में कोई अच्छाई है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं, वो तो है। असल बात यह है कि अपनी हम कमजोरियां ढूंढें, उनको आइडेंटिफाई करें, फिर अगले मरहले में सोचें कि इनको रेक्टिफाई कैसे करना है, ताकि इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद हमें उस जिल्लत और रुसवाई का सामना ना हो जो दुनिया में आज हमारा मुकद्दर बन चुकी है। दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग।